الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. معزز حاضرین، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے جملہ عبادات، نماز، روزے، قیام، صیام، صدقہ و خیرات اور تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف۔ سورہ یونس ختم ہو چکی ہے، سورہ ہود بھی ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، اور سورہ یوسف کی ابتدا ہو چکی ہے۔ میں نے سورہ یونس کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، کہ اے میرے بندو، اے لوگو سنو، یہ دنیاوی زندگی کی جو مثال ہے کمائن، پانی جیسی ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی جیسی ہے جسے ہم بارش کی شکل میں آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے آسمان سے، زمین بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، سمو لیتی ہے اپنے اندر، اور اس سے مختلف قسم کے نباتات، پیڑ پودے، ساگ سبزیاں، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں، جس سے انسان کھاتے ہیں، انعام جانور چوپائے کھاتے ہیں۔ بارش ہوتی ہے تو دیکھیے زمین چاروں طرف لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب، کتنا خوش اور کتنا خوبصورت اور کتنا حسین، دل ربا اور دل کو لبھانے والا منظر ہوتا ہے، جہاں پر ساگ سبزیاں، پیڑ پودے، اس طرح کی ہریالیاں نظر آئیں، دل کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے دیکھتے ہوئے۔ کسان سوچتا ہے کہ اب تو ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھی ہیں، فصل کی کٹائی کا وقت آ چکا ہے، وہ اب اسے کاٹنے کے لیے منصوبے بناتا ہے، تیاریاں کرتا ہے اس فصل کو کاٹنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات اور دن کے کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں ہم اپنی طرف سے عذاب نازل کر دیتے ہیں، اور کسان کا جو یہ خواب ہے کہ اس کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، کٹنے کے بالکل قریب ہو چکے ہیں، پک چکی ہیں، تیار ہو چکی ہیں، کاٹنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، ہماری طرف سے عذاب آتا ہے اور اس کی کھیتیاں سب سوہا ہو جاتی ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ کسان کے سارے خواب، اس کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کسان کی مثال دی ہے، بارش کی مثال دی ہے، اور کھیتیوں کی مثال دی ہے، کہ جس طرح بارش نازل ہونے کی شکل میں کھیتیاں اور زمین یہ سب سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، بارش کے پانی کو زمین جذب کر لیتا ہے اور اس سے نباتات اگتے ہیں، اور کسان جو ہے اپنے فصلوں کی کٹائی کے لیے تیاری کرتا ہے، مگر ہماری طرف سے دن اور رات کے کسی حصے میں عذاب پہنچتا ہے اور اس کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، ماں باپ کتنے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ کوئی بچہ ذہین ہو جاتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے روشن مستقبل کا سپنا دیکھتے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، یہ کرے گا، یہ بنے گا، اور وہ بچہ کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، تمام طرح کی ڈگریاں اور عہدے اور منصب بھی حاصل کر لیتا ہے۔
جب پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ماں باپ بچپن سے اس بچے کے تعلق سے ایک امید، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، میری عمر جب ڈھل جائے گی تو بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا میرا بچہ. اور یہی بچہ جب کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں، کسی حادثے کا، اپنی موت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس طرح کے بیشتر مناظر، بیشتر واقعات سامنے آ چکے ہیں. ایک صاحب اپنے بچے کی تعلیم تربیت ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. ہمارے یہاں کا واقعہ ہے. بچے کو پڑھانے کے لیے تمام طرح کے انہوں نے اپائے کیے، یہاں تک کہ اپنے زمین اور جائیداد کو بھی بیچ ڈالا اور بچے کو چین، چائنا بھیجا. بچہ گیا، وہاں سے ڈگری لے کر کے آیا. بامبے کے اندر تقریباً 3 یا 4 مہینے پریکٹس بھی کی. اور 3-4 مہینے جیسے ہی گزرے، خبر آئی، رپورٹ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کلینک کے اندر مردہ پڑے. اللہ، پھل کاٹنے کا وقت آیا، ماں باپ کی آرزویں، ان کے خواب پورے ہونے کا وقت آیا. اللہ اکبر، اللہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ایسے شخص کو. اسی طرح کی یہ دنیا کی مثال ہے. اور اس کے چند مہینوں کے بعد وہ باپ بھی اس کے غم میں چل بسا. اللہ اکبر، ختم دنیا کی ساری رنگینیاں ختم، سارے سپنے، سارے خواب چند لمحوں کے اندر فنا کے گھاٹ اتر گئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، دنیا کی مثال بالکل ایسے ہی ہے. اس دنیا کی رنگینیوں میں مست مت ہو جانا. میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے تمہیں اپنی خواہشات کو دنیا کے اندر پورا کرنے کے لیے نہیں کہ تم جا کر کے اپنی خواہشات دنیا کے اندر پورا کرو، اپنی منمانیاں کرو، جو چاہو آزاد ہو کر کے رہو پھرو، نہیں، بلکہ میری اطاعت و فرما برداری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی ویلو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر. بامبے کے اندر تقریباً 3 یا 4 مہینے پریکٹس بھی کی. اور 3-4 مہینے جیسے ہی گزرے، خبر آئی، رپورٹ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کلینک کے اندر مردہ پڑے. اللہ، پھل کاٹنے کا وقت آیا، ماں باپ کی آرزویں، ان کے خواب پورے ہونے کا وقت آیا. اللہ اکبر، اللہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ایسے شخص کو. اسی طرح کی یہ دنیا کی مثال ہے. اور اس کے چند مہینوں کے بعد وہ باپ بھی اس کے غم میں چل بسا. اللہ اکبر، ختم دنیا کی ساری رنگینیاں ختم، سارے سپنے، سارے خواب چند لمحوں کے اندر فنا کے گھاٹ اتر گئے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، دنیا کے لیے تیاری کرتا ہے، مگر ہماری طرف سے دن اور رات کے کسی حصے میں عذاب پہنچتا ہے اور اس کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. ماں باپ کتنے ارمانوں کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. کوئی بچہ ذہین ہو جاتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے روشن مستقبل کا سپنا دیکھتے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، یہ کرے گا، یہ بنے گا. اور وہ بچہ، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، تمام طرح کی ڈگریاں اور عہدے اور منصب بھی حاصل کر لیتا ہے. جب پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. ماں باپ بچپن سے اس بچے کے تعلق سے ایک امید، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، وہ ختم ہو جاتے ہیں. کسان کے سارے خواب، اس کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کسان کی مثال دی ہے، بارش کی مثال دی ہے اور کھیتیوں کی مثال دی ہے کہ جس طرح بارش نازل ہونے کی شکل میں کھیتیاں اور زمین یہ سب سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. بارش کے پانی کو زمین جذب کر لیتا ہے اور اس سے نباتات اگتے ہیں. اور کسان جو ہے اپنے فصلوں کی کٹائی کے لیے تیاری کرتا ہے، مگر ہماری طرف سے دن اور رات کے کسی حصے میں عذاب پہنچتا ہے اور اس کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیتا ہے. ایسے ہی دنیا کے اندر لوگ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. ماں باپ تو اس کے روشن مستقبل کا سپنا دیکھتے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، یہ کرے گا، یہ بنے گا. اور وہ بچہ
کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، تمام طرح کی ڈگریاں اور عہدے اور منصب بھی حاصل کر لیتا ہے، جب پھل کاٹنے کا وقت آتا ہے وہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ماں باپ بچپن سے اس بچے کے تعلق سے ایک امید، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، میرا بچہ بڑا ہوگا، میرا سہارا بنے گا، میری عمر جب ڈھل جائے گی تو بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا میرا بچہ۔ اور یہی بچہ جب کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگتی ہیں، کسی حادثے کا، اپنی موت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے بیشتر مناظر، بیشتر واقعات سامنے آ چکے ہیں۔ ایک صاحب بچے کو پڑھانے کے لیے تمام طرح کے انہوں نے اپائے کیے، یہاں تک کہ اپنے زمین و جائیداد کو بھی بیچ ڈالا اور بچے کو چین، چائنا بھیجا۔ بچہ گیا، وہاں سے ڈگری لے کر کے آیا، بامبے کے اندر تقریباً 3 یا 4 مہینے پریکٹس بھی کی، اور 3-4 مہینے جیسے ہی گزرے، خبر آئی، رپورٹ آئی کہ ڈاکٹر صاحب کلینک کے اندر مردہ پڑے۔ اللہ، پھل کاٹنے کا وقت آیا، ماں باپ کی آرزویں، ان کے خواب پورے ہونے کا وقت آیا، اللہ اکبر، اللہ نے اپنی گرفت میں لے لیا، اللہ نے اپنی طرف بلا لیا ایسے شخص کو۔ اسی طرح کی یہ دنیا کی مثال، اور اس کے میری مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہو، چلتے چلتے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ کہیں آرام کرنا چاہ رہا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیٹ گیا آرام کے لیے، اور پھر اٹھ کر کے وہ سفر کے اوپر چل پڑا ہے۔ میری مثال بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک مارکیٹ میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، کن کٹا پڑا ہے۔ بکری کا ایک بچہ مرا ہوا ہے، عیب دار ہے، اس کا کان کٹا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کان کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا، میرے صحابہ، تم میں سے کون شخص ہے جو اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم کے اندر۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بکری کا، کوئی اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی ہمیں 1 درہم میں اسے خریدنے والے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے جو عیب دار ہے، اس سے بھی حقیر ہے اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے دنیا کی مثال دی ہے، کہا دنیا یہ زانیہ عورت کی طرح ہے۔ کیسے؟ زانیہ عورت کی طرح کہ یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، جیسے ایک زانیہ عورت آج کسی اور کے ساتھ ہے، کل کسی اور کے ساتھ، اگلے دن کسی اور کے ساتھ ہے، وہ کسی ایک آدمی سے وفا نہیں کرتی۔ زانیہ عورت کسی ایک آدمی کے اوپر وفا نہیں، کسی ایک آدمی کے پاس نہیں رہتی۔ آج کسی کے پاس ہے طاقت تو کل کسی کے پاس قوت رہے گی، کل کسی کے پاس حکومت رہے گی۔ دیکھیے راتوں رات عہدے پلٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کرسیاں چھن جا رہی ہیں راتوں رات۔ پاکستان کے اندر کیا ہوا؟ کسی کو خبر تھی کہ عمران صاحب ایسے ہی راتوں رات غائب ہو جائیں گے اور شہباز صاحب چلے آئیں گے؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت، یہ دنیا ہے۔ اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب کبھی تنہائی میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ اے دنیا، میں نے تمہیں طلاق بائن دے رکھی ہے، طلاق بتہ دے رکھی ہے۔ میں نے طلاق بائن، بتہ جانتے ہو؟ یہ ایسی طلاق ہے کہ اگر آدمی دے لے طلاق بتہ تو پھر میاں بھی اپنی مرضی سے کہیں شادی کر لیں، پھر 2 4 10 سال گزر جانے کے بعد ان دونوں میں بھی انبن ہو جائے اور ناچاقی نا اتفاقی ہو جائے، اور پھر وہ شوہر بھی طلاق دے دے، پھر عدت گزارنے کے بعد یہ اس شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ مگر اس دنیا کی حقارت پر علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں کہ اے دنیا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے اپنے فریب میں نہیں لا سکتی، تم اپنی تمام رہنائیوں اور خوشنما چیزوں کے ساتھ تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں تو کتنی حقیر ہے۔ آج مسلمان اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آندھرا پردیش میں، دیکھیے کرناٹکا کے اندر، دیکھیے اور دیگر تمام صوبوں کے اندر دیکھیے مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ اللہ اکبر، بہت افسوس اور انتہائی افسوس ہوتا ہے اگر کہ اپنی دنیا بنانے کے اندر مست ہیں، کوئی لائحہ عمل نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہمیں
آنے والے دنوں میں ہمیں کن صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا کی حقارت کو اپنے نظر میں اپنی نگاہ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اللہ تو اس دنیا کی تمام رعنائیاں، دنیا کی تمام رنگینیاں ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کی حقارت کو اپنے نظر میں اپنی نگاہ میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اللہ تو اس دنیا کی تمام رعنائیاں، دنیا کی تمام رنگینیاں ہمارے دلوں سے ختم کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔